اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے. اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے. میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے. فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے. رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے. حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا. شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے. حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا. تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے. تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں. تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کے حق اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی. کسی میں دم نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ لوگوں کی ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے. تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا. وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے. یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا. آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا. فقط تبین الرشد من الغی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے. اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے. یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا یہ ٹوٹنے والا نہیں. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ. یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا چھوڑ دیا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا. بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں تو یا کوئی پیغمبر تھے, اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا, بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے کھپ گئے کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو, یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے, 100 سال کے بعد اٹھایا ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا. 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا, اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں ہے اللہ مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے, بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں, فصرہن الیک, کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں, پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ چاروں کناروں پہ چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن, پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے, چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے, مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے, اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ, کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا, پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا, نطفے سے انسان بنا دیا, تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لیے. قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس کا وقت ہم تمہیں نہیں بتائیں گے, لیکن جب یہ قیامت واقع ہوگی انسان کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, اور جو ناکام لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور کامیاب لوگوں کے لیے جنت کے باغات ہیں. اب اللہ تعالیٰ جہنم کی جب ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں, انہا لظا, بھڑکتی ہوئی آگ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اتنی شدید ترین سزا, کم سزا چھوٹے مجرموں کے لیے ہے, بڑی سزا ہمیشہ بڑے مجرموں کی. کون سے بڑے مجرم ہیں جن کو اتنی بڑی سزا دی؟ تو اللہ کہتے ہیں تدعو من ادبر وتولا, یہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے ہمارے حکم سے پیٹھ اور منہ موڑا. دنیا میں کوئی بھی کسی کو بلا رہا ہونا اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دے, تو ٹھکرانے والے کو سارے ٹھکرانے والے کو ایک جیسا مجرم نہیں سمجھا جاتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلانے والا کون ہے. آج جو ایتھیسٹ ملحد لوگ ہیں نا, کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو اللہ اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ بات نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کی نہیں ہے, بات اس کی ہے کہ آرڈر دینے والا کون ہے. جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آرڈر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوتی. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ آپ کے کسی دوست نے کہا یار پانی لے, آپ نہیں لے کر آئے, چھوٹا سا جرم سمجھا جائے گا, یار دوستی میں بھی خیال نہیں کیا, گیا ہوا تھا نا کولر کے پاس ہی تھا, لیتا آتا. لیکن جیسے جیسے آرڈر بڑھتا چلا جائے گا, آپ کے بڑے بھائی نے بولا یار پانی لے آؤ,
آپ نے کہا نہیں لا رہا، یہاں تھوڑا سا معاملہ جذباتی، بھائی کو آئے گا غصہ، یہ زیادہ بڑا جرم سمجھا جائے۔ کوئی بوڑھا آدمی آپ سے پانی مانگ رہا ہے، یار بیٹا تم کولر کے پاس ہی ہو، میرے سے چلا نہیں جاتا، پانی لے، آپ نہیں لے کر آ رہے، جتنے لوگ وہاں پر ہوں گے آپ کو برا بلا شرم کر، حیا کر، بوڑھا آدمی، چلو اس سے چلا جاتا بھی تھا تو ایک بزرگی، ایک عمر کا بھی کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی احترام ہوتا ہے۔ آرڈر کیا ہے؟ صرف پانی۔ آرڈر دینے والے سے حکم چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہی پھر آپ کی ماں یا آپ کا باپ بولے اور زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس کے حکم کو فالو، کون سے حکم کو فالو کر رہے ہو، بات یہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی کے حکم کی ویلیو بڑھتی ہے۔ ایک آپ کا اس سے ریلیشن کیا ہے، دوسرے آپ کے اس کے آپ پر احسانات کتنے ہیں، تیسرا وہ پاورفل کتنا ہے۔ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کا دوست ہے، آپ کا اس سے کوئی احسانات نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر، نہ وہ کوئی پاورفل ہے، طاقتور ہے، لیکن ریلیشن ہے، وہ بھی اگر آپ کو کسی بات کا کہتا ہے تو آپ اس کا دل رکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار میرا اس سے کیا ہے، ریلیشن ہے، حالانکہ اس نے آپ پر احسانات بھی نہیں کیے اور وہ آپ سے زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے، کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ریلیشن کی بیس پہ بھی احکام کو فالو کیا جاتا ہے۔ ریلیشن ایسا ہے بھائی کیا کریں یار، پرانی دوستی ہے، کوئی نئی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری چیز ہے ریلیشن تو نہیں ہے لیکن احسان ہے، ریلیشن نہیں ہے لیکن کیا ہے، احسانات ہیں۔ احسان کیسا ہے؟ بھائی ایک دن آپ کو پانی کی ضرورت تھی، اس نے پلا دیا، یہ اس نے احسان کیا۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے یار ذرا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے 50 روپے دے دو، ضرورت ہے، اور یاد بھی دلا دیا اس نے، یار یاد ہے تمہیں ایک دفعہ 50 روپے کی ضرورت تھی تو میں نے دیے۔ کوئی ریلیشن نہیں ہے آپ کا اس، نہ کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے آپ کا وہ، کہ نہ آپ کیا کہتے ہو، بھائی احسان کیا تھا یار، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بدلا دوں، اس کے آرڈر کو میں پورا کروں۔ تیسری چیز ہے طاقت اور پاور۔ بعض دفعہ نہ اس کا احسان نہ کوئی ریلیشن، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، پاورفل، تو آپ اس پاورفل ہونے کی بیس پہ بھی اس کے آرڈر کو فالو کریں۔ ایس ایچ او صاحب نے، پولیس والے گاڑی روکتے ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکومنٹس دکھائیں، آپ کیا دکھاتے ہیں اس کو، ڈاکومنٹس ہی دکھاتے، حالانکہ نہ کوئی ریلیشن نہ اس کے کوئی آپ پر احسانات، لیکن آپ کو پتا ہے یار نہیں دکھائے ڈاکومنٹس، پاورفل آدمی ہے، چالان کر دے گا، تو جیسے جیسے وہ عہدہ اوپر ہوتا چلا جائے گا اس کی پاور بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے حکم کی ویلیو بھی آپ کی نظر میں بڑھتی چلی جائے گی۔ بھائی اس نے آرڈر دیا ہے، ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلائیں، کوئی پولیس والا کان میں آ کے کہہ دے ایس ایچ او صاحب نے بلائے، آپ بولو گے میں خود بائک میں جا رہا ہوں، اس سے پہلے کہ موبائل آئے مجھے اٹھا کے لے کے جائے، خود تمیز سے، ہاں بھاگنا وہاں ہوگا جہاں آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پکڑا نہیں جاؤں گا، جہاں پاور ہوگی وہاں نہیں بھاگو گے آپ۔ تو اب دیکھو ایک ہی آرڈر ہے، ریلیشن سے چینج ہو رہا ہے، احسانات سے چینج ہو رہا ہے، اور طاقت اور قوت سے چینج ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی دلائل دیتے ہیں، تین قسم کے اللہ نے دلائل دی ہیں کہ میری ویلیو اور میرے آرڈر کی ویلیو سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ۔ نمبر 1، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اللہ مثالیں دے رہا ہے، اصل میں اللہ نظر آ رہا ہوتا نا تو نہ اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت، نہ قرآن نازل کرنے کی ضرورت، کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر ایس ایچ او صاحب کچھ نہیں بھیجتے کہ اپنے سمجھانے کے لیے تبلیغ والے کو بھیجیں کہ تبلیغ والے آ کے سمجھائیں کہ دیکھو پولیس والے جب بھی بلائیں تو چلے جایا کرو، نظر آ رہی ہے یہ چیز، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، تبھی تو آزمائش ہے۔ پولیس جب کسی کو بلائے گی تو جانا یا نہ جانا آزمائش نہیں ہے، آپ کے پاس نہ جانے کا آپشن ہی نہیں ہے، آپشن جب ہے جب آپ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو۔ آپ کو ایس ایچ او نے بلایا اور اتفاق سے آپ ڈی ایس پی نکلے ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فلاں تھانے میں ڈی ایس پی ہے، پھر آپ بولو گے کہ تو نے مجھے بلایا نا، اب میں نے تجھے بلایا ہے، تو آ جا، اسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ جانا۔ جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا، جو کچھ ہے جیب میں نکال دے، اس نے جیب سے پسٹل نکالی اور بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی طاقتور ہونے کے دلائل کہا، بھائی تمہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ میں پاورفل، تم مجھے نہیں دیکھ رہے، میری بنائی ہوئی چیزوں کو تو دیکھ رہے ہو نا، اتنی بڑی کائنات بنا دی اور کیا کمالات ہیں، کیا کمالات ہیں، ایسی پاور، ایسی طاقت، فالق الحب، اللہ کہتے ہیں دانے کو پھاڑ کے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے تناور درخت بنا دیتے۔ اچھا طاقت الگ چیز ہے، کمالات ایک الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان میں طاقت ہوتی ہے، صاحب کمال نہیں ہوتا، وہ ایک باڈی بلڈر ہے، ایک ویٹ کو یوں اٹھا لے گا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کہیں گے بھائی وزن زیادہ اٹھا لیتا، طاقتور ہونے کی علامت۔ کمال کیا ہے؟ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لی جو انسانی عقل اس سے
आजिज आ गई। ताकत तो ये है कि आपने 20-50 किलो का बट्टा उठा लिया, कमाल क्या है, एक छोटी सी सुई में सुराख करके दिखा दिया आपने, है भाई। बॉडी बिल्डर ये काम कर सकता है? बल्कि छोटी सी सुई बना भी नहीं सकता। जितनी मशीनें बन चुकी हैं इस वक्त, जितनी चीजें इजादात हो रही हैं, सब साइंसदानों के कमालात है ना, मगर ये तमाम कमालात को आप एक तरफ रखें और अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं, अल्लाह कहते हैं हादा खल्कुल्लाह फअरूनी मादा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनी। अल्लाह एक एक चीजों को बयान करता है कुरान में और फिर कहता है ये मेरी प्रोडक्ट है, बताओ मेरे अलावा ने कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बना के दिखाई हो, कोई एक दिखाई हो। आप क्या समझते हैं हवाई जहाज कितनी पेचीदा मशीन है? नेट पे सर्च करें, मैं तो देखता हूँ ऐसी वीडियोस, बड़ा मजा आता है। जहाज इजाद हो रहे थे, ये तजर्बा, जहाज की मशीनरी बड़ी पेचीदा होती है, तभी उसके जो इंजीनियर होते हैं उनकी तनख्वाहें ठीक ठाक होती हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता कि पलक में कचरा आ गया, गाड़ियों में तो होता है ना, पलक में कचरा आ गया, धक्का लगाओ चलो भाई वहां तक। जहाज में ये बहुत पेचीदा सेंसिटिव आलात लगे होते हैं, क्योंकि वहां ऐसा नहीं होता कि जी वहां थोड़ा सा झटका आया ना तो बस सबकी आते हैं और गुर्दे फेफड़े निकले हुए होंगे। बहुत ही ऑटोमेटिक, बड़ा एक सेंसिटिव किस्म का सिस्टम होता है जहाज। बड़ा कमाल है जिन साइंसदानों ने, जिन इंजीनियर्स ने ये चीजें बनाई हैं। अल्लाह मिसाल देता है मक्खी और मच्छर की। आपने इतने बड़े बड़े जहाज बना दिए जिन्हें उड़ाने के लिए इतना ईंधन चाहिए, जो चलते हैं तो ब्रेक नहीं है, उन जिस स्पीड से चल रहे हैं तो चल रहे हैं। जहाज में ऐसा नहीं होता चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले आ, चल भाई इधर से यूं घुमा के यूं ले जा, थोड़ा नीचे कर, खाला का घर आ रहा है वहीं उतार दे। अल्लाह ताला ने जो जहाज बनाए हैं जिनको परिंदे कहा जाता है, ये जहाज किसी पायलट के मोहताज, इनका पायलट कहाँ होता है? जहाज के अंदर एक छोटा सा दिमाग है जो उस जहाज को उड़ाएगा। हेडलाइट लगी हुई आंखों की शक्ल में। अवलम यरौ इला तयरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न। अल्लाह कहते हैं इन परिंदों की तरफ नहीं देखते जो अपने परों को फैलाते हैं और हवा में ही सुकेड़ भी लेते हैं। कैसे स्पीड को मैनेज करते हैं। जहाजों के स्पीड को मैनेज करना आसान नहीं है, बहुत ही खुदकार किस्म के आलात, पेचीदा किस्म के आलात लगे हुए होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को जो इनकी स्पीड है ना, वो खुद उसको मैनेज करते हैं अपने ही दिमाग से। जब परिंदे का ख्याल होता है स्पीड आहिस्ता करो, परों में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है, वो पता नहीं क्या घुमाते हैं परों को, स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाती है, आहिस्ता। वही पायलट फैसला करता है इधर को घूमना है, फौरन इधर को घूम जाते हैं। वही पायलट फैसला करता है, खुद जहाज ही फैसला कर रहा है कि मैंने किधर जाना है। जहाज को कितना ईंधन चाहिए वो जहाज ही बता रहा होता है कि तुझे भूख लग रही है, अब तू इतने दाने जो भी उसको खाना है ना, जैसे समंदर के ऊपर जो परिंदे होते हैं अक्सर मछलियां खाते हैं, तो पायलट खुद बता रहा होता है। हमारे यहाँ पायलट को अलग से इंजीनियर्स आके बता रहे होते इतना फ्यूल चाहिए हमें कराची से लाहौर जाने के लिए। जब ये परिंदे लंबे लंबे सफर करते हैं तो किस परिंदे को कितना फ्यूल चाहिए, फ्यूल भी कितना देसी और सादा रखा हुआ है, कोई पेट्रोल नहीं चाहिए उनको, वरना तो कितनी टेंशन में आ जाते वो परिंदे। पेट्रोल महंगा होने से परिंदे ही बेचारे बर्बाद हो जाते। अल्लाह ने कहा है तुम्हें ईंधन वहां से मिलेगा जो चीज पूरी दुनिया में कॉमन है। समंदर की मछलियां खा लो, ये तुम्हें एनर्जी देंगी, दाना खा लो, बाजरा खा लो, और क्या क्या काम अल्लाह इन परिंदों से ले रहे हैं। मैं बड़ा हैरान होता था कि दुनिया में इतने बड़े बड़े जंगलात वजूद में कैसे आ गए, इनमें बीज किसने डाला है जाके। अमेज़न के जंगलात देख लो, थाईलैंड के जंगलात देख लो, मरी और नथिया गली के जंगलात देख लो, पूरी दुनिया में है ना जंगलात, तो ये बीज कहां से आया यहाँ पे? हैरानगी की बात है या नहीं? माहिरीन ने इस पे तहकीक की, उन्होंने कहा ये बहुत सारे बीज परिंदों ने पूरी दुनिया में फैलाए हैं। परिंदे जब खाते हैं ना, दाना वाना खा रहे हैं कोई भी, तो इनके बीज हजम नहीं होते और ये इनकी बीट में बाज दफा ही बीज हजम नहीं होता, बीट में निकल के जमीन पे गिरता है, उसी से पौधा निकल आता। तो अल्लाह ने इनके जिम्मे जब जमीन को बनाया, अल्लाह ने पूरी दुनिया को अल्लाह ने आबाद करना था, तो अल्लाह ने अबाबील से जैसे काम लिया ना अबरहा के लश्कर को तबाह करने का, तो अल्लाह ने परिंदों से काम लिया पूरी दुनिया में बीज पहुंचा दो ताकि लंबे लंबे दरख्त पूरी दुनिया में उगाएं। ये काम परिंदों, क्योंकि इंसान को आबाद करना था तो पूरी दुनिया को सूटेबल बनाया जा रहा था कि वो इंसान के लिए रिहाइश के काबिल बने। वो कैसे परिंदों के जरिए, परिंदों को खुद भी पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। बड़ी मशीन में पेचीदा आलात का फिट करना आसान है, बहुत छोटी मशीन होती चली जाएगी ना, उसमें पेचीदा आलात का फिट करना मुश्किल होता चला जाएगा। आपको पता है मशीनरी जितनी छोटी हो उतनी साइंस का कमाल है, छोटी मशीन बनाना। अल्लाह मियाँ ने जितनी
टेक्निकल किस्म की मशीनें बनाई है ना, उनका हुजम बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटी छोटी बनाई है, काम बड़े बड़े ले रहा है अल्लाह उनसे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो हवाई जहाज भी और शहद बनाता है। वो हवाई जहाज भी है और क्या है, शहद बनाता है। अब वो ट्रेवलिंग करता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री, वो अल्लाह ने सॉफ्टवेयर उसकी खोपड़ी में डाल दिए पहले से। और बाय एयर ऐसे रास्तों पे शहद की मक्खी सफर करती है और वो बाय एयर भी सफर करती है और अपना रास्ता नहीं भूलती। क्या साहब, क्या कमाल करती। उसकी खोपड़ी इतनी सी है, इतनी मामूली सी खोपड़ी के अंदर सब कुछ है, इतनी सी शहद की मक्खी की खोपड़ी तो देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डाले कहां से होंगे। कोई इतनी सी यूएसबी आपके पास ले आए ना कि इसमें 100 जीबी का ये सॉफ्टवेयर है, ये डाल दो, आप बोलेगा भाई पागल हो रहा है क्या, इसमें तार लगेगी कैसे। तो शहद की मक्खी के इतनी सी खोपड़ी है जो चश्मा लगाए बगैर नजर भी नहीं आती। उस छोटी सी खोपड़ी के अंदर क्या कमालात, क्या सॉफ्टवेयर डाल। औहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजर। जहां से भी मक्खी उठा के लाओगे वो एक ही काम करना शुरू कर देगी। आप शहद की मक्खियों का जत्था लाके यहाँ छोड़ दो, सबसे पहले वो सूटेबल जगह तलाश करना शुरू कर देंगे। उनका काम, उनमें ऐसा खोपड़ी में चीजें डाल दी हैं कि आप जो मर्जी करो, उन्होंने यही करना है। जब लाके छोड़ा उनके दिमाग में बस एक ही चीज सवार है, भूत सवार है उनकी खोपड़ी में कि यार हमें कोई सूटेबल जगह मिले जहां हमने क्या बनाना है, छत्ता। वो सब मिलके यही प्रोग्राम, यही मशवरे, यही उनके, हमारे वजीर आजम नहीं बन पा रहा और वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा प्रोग्राम उनका सेट हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बना दो, मौका अच्छा है, अभी आप मुझे बना दो, 4 शादियां सबकी पक्की इंशाल्लाह, बेहतरीन मौका। आप ये चांस अगर मिस कर दिया ना तो हर दफा ऐसे चांस नहीं आते, तो बता रहा हूं मैं, और डंडे मार मार के, ये भी मैंने कहा था बयान में। तो इतनी सी खोपड़ी। खैर, अल्लाह ताला कहते हैं ये अल्लाह के कमालात हैं। अल्लाह कहते हैं पहाड़ों में इतनी अजीब किस्म के पहाड़ है ना, वगराबी बुसूद, सियाह पहाड़ भी आपको मिलेंगे, सफेद पहाड़ भी आपको मिलेंगे। पहाड़ों को खोदते चले जाओ, खजाने निकलते चले जाएंगे। वो नमक की कान देखी है, नमक के बड़े बड़े पहाड़, भाई ये कैसे बना। अल्लाह को पता था दुनिया आबाद होगी, इनको नमक की जरूरत होगी, तो इतने खेवड़ा की जो कान है इतनी बड़ी। मैं तो गया हूं ना उसमें, ऊपर ट्रेनें चल रही हैं, फिर नीचे अंदर उसके नीचे, यानी इतने अपार्टमेंट हैं उस पहाड़ के ऊपर भी, पहाड़ के नीचे भी। और पता नहीं 500 साल से कहा जाता है कि नमक खोद खोद के इंसान निकाल रहा है, नमक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे खोद खोद के निकाल रहा है। इतना नमक के पहाड़ अल्लाह ने पैदा कर। कोयले की काने है, मिट्टी, कोयला कैसे बना दिया उसने। ठीक है, साइंसदान तो जो माहिर अर्जियात है, लॉजिक बयान करते हैं, एक्चुअली वो फिर आ जाते हैं ना, एक्चुअली हुआ ये था भाई, एक्चुअली हुआ ये था कि अल्लाह ने जब इंसान को रखने का इरादा किया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये इसके पीछे कोई है जो मैनेजमेंट कर रहा था कि इनको कोयले की भी जरूरत पड़ेगी, इनको डीजल पेट्रोल की भी जरूरत पड़ेगी, आबादी बढ़ेगी और एक दौर आएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब 4 शादियों में बयान करके आबादी और बढ़ा देंगे कुरान में देख के। तो अल्लाह मियां ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब इस बंदे के बयान होंगे और स्पीड से आबादी बढ़ेगी तो उनको खिलाने के लिए भी तो कुछ हो, तो जंगल की लकड़ियां तो खत्म पड़ जाएंगी। तो अल्लाह मियां ने डीजल और पेट्रोल के जखायर पैदा कर दिए, अल्लाह ने कोयले के जखायर पैदा कर दिए, तो पहले से पैदा है। अब उसकी लॉजिक तो होगी, कोई पता नहीं करोड़ों साल में वो पत्थर जल के ऐसा हो गया या कोई लावा पिघला होगा, वो हमें ठीक है। हर चीज की अल्लाह जब कोई काम करता है तो उसके पहले असबाब तैयार करता है ना, असबाब के तहत अल्लाह ने कायनात को चलाया है। लेकिन इससे ये थोड़ी पता चलता है कि ये खुद ब खुद हो रहा है। जब आपको एक चीज का सबब नजर आ रहा है और टाइम पे एक काम हो रहा है तो ये हो नहीं रहा, किया जा रहा होता है। हर काम जब टाइम पे होता है ना, इसका मतलब ये किया जा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है, माँ की छातियों में दूध आता है, इसकी एक लॉजिक है। माहिरीन कहते हैं लॉजिक है कि हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं और फिर वो दूध वाले हार्मोन, भाई अभी क्यों पैदा हो रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं पैदा हो गए हैं भाई, क्या ख्याल है। तो इसका मतलब वो होते हैं हार्मोन्स, ये खुद ब खुद नहीं हुए, ये किसी ने सिस्टम माँ के पेट में और माँ की बॉडी में ये सॉफ्टवेयर पहले से किसी ने इंस्टॉल किए हुए हैं। देखो आप कंप्यूटर में जब काम करते हो, एफ का बटन दबाते हो तो क्या लिख के आता है सामने, एफ लिख के आता है कि नहीं आता। अब इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, ये एफ इतना समझदार है कि दबाया तो सामने वर्ड के पे जो है ना एफ लिख के आ गया, खुद ब खुद थोड़ी हो रहा है, यकीनन इसकी एक लॉजिक है। ये क्या बात है कि एफ दबाने से एफ ही आ रहा है जो आप चाहते हो, तो ये लॉजिक तो है इसकी। इस लॉजिक की बेस पे उस इंजीनियर का इनकार नहीं किया जा सकता जिसने कीपैड बनाया और वो सॉफ्टवेयर बनाए कि सिस्टम के साथ ये कीपैड अटैच होता है और इस कीपैड की खोपड़ी में ये बात आती है कि जो मुझे एफ का बटन दबा रहा है, जो ए का बटन दबा रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है,
وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دباؤں تو یہ آئے، تو یہ آ رہا ہے، اس کا مطلب لاجک تو ہے، لیکن یہ کہنا ان لاجیکل ہے کہ اس لاجک کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ خود بخود ہوا ہے۔ خدا کی قسم، آپ کی پیڈ پہ ABCD لکھتے ہو اور سامنے ABCD لکھا ہوا آتا ہے، یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ اتنا بڑا کمال یہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فزیکلی دودھ آ جاتا ہے، وہاں F لکھا ہوا آ رہا ہے، حقیقت میں F نکل کے نہیں آ جاتا سامنے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ نے یہ تو نہیں کہ F کا بٹن دبایا یا چلو لڈو کا بٹن دبایا، لڈو نکل کے آ گیا کمپیوٹر سے، ایسا ہوا کبھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا لڈو بولا اور سامنے کیا آ گیا؟ یہ ہوگا گوگل پہ آپ لڈو بولو گے، لڈو لکھا ہوا آ جائے گا، بنا ہوا بھی آ جائے گا، کھانے والا لڈو سچی مچی کا نہیں آئے گا۔ اتنی ترقی سائنس نے نہیں کی ہے، اور اگر سائنس کر بھی لینا اتنی ترقی تو پتہ ہے کیا ہوگا کہ آپ کو جب لڈو چاہیے ہوگا، آپ گوگل پہ بولو گے لڈو تو فوراً وہ کمپنی جس نے وہ سافٹ ویئر بنایا ہوگا وہ آپ کے گھر لڈو پہنچا دے گی، جو بنا ہوا ہوگا پہلے سے۔ بہت زیادہ ترقی ہوگی تو یہ ہو جائے گا نا، لڈو بولا ٹھک کر کے۔ وہ کل کسی نے چند دن پہلے جو ہے نا، یہ جو آج کل پاکستانی قوم بہت فارغ ہے، میمز بنانے میں تو بڑی ماسٹر ہے۔ کسی نے بھیجا کہ وہ ایک آدمی گوگل سے کہہ رہا ہے یہ والا گانا سنا، پورا گانا گا لیا نا، یہ والا سنا، بولا 2-4 جملے چھوڑ دیے ہوں گے، گوگل نے کہا الو کے پٹھے پورا گا ہی لیا، اب 2 جملے رہ گئے وہ بھی گا لے خود ہی۔ گوگل نے جواب دیا الو کے پٹھے پورا گانا تو نے گا ہی لیا ہے، 2 جملے بھی خود ہی گا لے نا۔ تو ایک ٹیکنالوجی اب اتنی بھی ترقی کرے گی، دیکھنا آپ، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا یہ بہت آگے جانے والی ہے، تو یہ بھی بتا دے گی کہ کم بخت 2 لائنیں رہ گئی، یہ گالیاں بھی دے گی آپ کے، الٹے کام مت کر۔ تو ہم سسٹم پہ F کا بٹن دباتے ہیں، سامنے F لکھا ہوا، کوئی F نکل کے سامنے، ہم لڈو LADDO لکھیں گے تو لڈو لکھا ہوا، یا زیادہ زیادہ گوگل پہ تصویر لڈو کی، ایسا نہیں ہوگا ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ لڈو تیار ہو کے کمپیوٹر سے باہر نکل کے گرنا شروع ہو جائے۔ اور اگر ہو بھی جائے، بالفرض ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے تو بھی بھائی یہ خود بخود نہیں ہے۔ لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے اور دودھ لکھ کے نہیں آ رہا میرے بھائی، سمجھ رہے ہو، لکھا ہوا ملک نہیں آ رہا، ایسے سافٹ ویئر ماں کے باڈی میں اللہ نے ڈال دیے ہیں، ادھر بچہ آیا سچی مچی کا دودھ نکل کے آ گیا ماں کی چھاتیوں میں، آیا بھی وہاں جہاں سے آنا چاہیے، اور بچہ دنیا میں آیا لا تعلمون شیئا، اللہ کہتے ہیں کچھ بھی علم نہیں ہوتا، لیکن ایک بات کا علم ہوتا ہے، یہ چیز اس کے دماغ میں ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف دودھ پیتا بچہ لپک رہا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی۔ کس نے بتا دیا؟ وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اسے کون سکھا رہا تھا بھائی؟ پیٹ کے اندر کون سکھا رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی تیرا سب سے پہلے کام کیا ہے؟ تلاش کرنا تجھے فیڈ کہاں سے ملے گی۔ جانوروں کے بچوں کو دیکھ لو آپ، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم بکری کے تھنوں کی طرف نا ایسے چھلانگے مارنے لگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ یہ ایسا کمال ہے میرے بھائی، اس سے بڑا کمال دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ تبھی اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ میری تخلیق۔ پھر بچے کو جو اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز، قرآن کی ایک آیت، احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین بنایا ہے، ہر چیز کو۔ بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ محبتوں کا محتاج ہوتا ہے، بچہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اپنی خدمت ٹھیک ٹھاک 10-15 سال تک دبا کے لیتا ہے وہ خدمت۔ اللہ کو پتا تھا یہ ضائع ہو جائے گا، اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے، کیونکہ بوجھ ہو جائے گا نا، 10-15 سال کون خدمت کرے بھائی اس کی، لیکن اس کی ضرورت ہے، دنیا میں آیا ہے نا، اس کے لیے انتظام کرو۔ انتظام اللہ نے کیا کیا؟ بچوں کے چہروں پہ ایک خاص قسم کی لکیریں ڈال دی ہیں، یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں۔ بچوں کے چہرے پہ نا ایک الگ قسم کی لائنیں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، کمال کی بات ہے۔ وہ لائنیں کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ بچوں کو معصوم شو کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا بچے جب دیکھتے ہیں نا، بڑی، ہم کہتے ہیں نا یار بڑے معصوم نگاہیں ہیں اس کی، کبھی بچے پہ آپ کو غصہ نہیں آتا جلدی، اس کے غصے پہ بھی بلکہ الٹا ہنسی آ رہی ہوتی ہے، سوائے گدھوں کو۔ گدھے وہ ہوتے ہیں جن کو بچے کی شرارتوں پہ غصہ آنا شروع ہو جائے، اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر وہ بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے۔ ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے، غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن، ہنس کرتی ہیں، پھر خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا۔ خیر، ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا، یہ حقیقت ہے، آدمی کا کام نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے، اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں، لائنیں نا، پینٹنگ، وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں؟ خط، وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی، وہ دیکھتا ہے بڑی ماں، روتا، بہت جلدی روتا بھی ہے، اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا اس کے چہرے پہ ایک عجیب
اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے. یہ قدرت نے انتظام کیا. یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی. اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے. جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے. شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے, بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو دہشت اور روب کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ روب آتا ہے. آپ شیر کو دیکھ لو اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا, شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا. شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا, وہیں سے ایک آواز مارے گا, اپنی تمیز سے رہو تم, کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی. اب تو وہ پاورفل ہو گیا. جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی. تو بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی. آپ بکری کے بچے کو, میں نے تو بہت پالے ہیں, جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھریں, صبح اس کو دودھ پلائیں, دوبارہ دودھ پیے, رات کو آرام بھی کیا وہ, پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو, ایسے کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی, اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے. تو بکری ٹیڈی, پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی کی خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. وہ بیچارہ تپا رہتا تھا, یار کتنے سال ہو گئے, بچے اتنے کے اتنے. وہ ماں پہ چلے گئے. تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ, کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں, کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کمبخت اتنے کے, کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے. تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی, 3 بچے تھے اس کے. اب وہ کیا, میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا اثر کے بعد, تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو ہم لے کے گئے تو وہ کیا کرتی تھی, بکری چرتی رہتی, بچے بھی دائیں بائیں ہو جاتے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا بکری کو پتا تھا واپسی کا ٹائم, تو بچے کہیں دور جا چکے ہوتے تھے, بکری ادھر. تو بکری ایک خاص آواز نکالتی, یہ آواز ہوتی تھی بچوں سے کہ واپسی کا ٹائم. وہ جو 3 بچے پھدکتے ہوئے بھاگتے تھے نا, او ہو وہ دیکھنے کا منظر تھا. کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور گر رہے ہوتے تھے کلابازیاں کی, اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ گر رہے ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر. وہ ایک تو ویسے ہی ٹھکنے سے بڑے ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے, تو وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے, اتنا اچھا منظر لگتا تھا, نیچر کا حسن نظر آتا تھا. میں دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے, ان کے بچوں کو پتا ہے کہ جو اماں نے یہ اسٹائل میں آواز نکالی ہے نا, یہ والا اسٹائل, یہ صبح یہ اسٹائل اماں کا نہیں ہوتا, یہ اسٹائل ہے ہی اس کے لیے کہ بیٹا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تکڑ بھاگ رہے ہیں, کوئی ٹکرا رہے ہیں, کوئی گر رہے ہیں, بڑا مزہ آتا تھا. جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹائل ان کا ختم. ہر چیز کو ہمارے رب نے ایک بہترین انداز سے بنایا ہے. انسان اپنی باڈی کو دیکھ لو, وفی انفسکم, اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لو. ہمارے سر پہ بال رکھے ہیں اللہ نے, خوبصورتی ہے یا نہیں ہے ان بالوں میں؟ مرد کو داڑھی کی زینت دی اللہ, اس لیے کہ اس میں کیا ہے مرد کے لیے خوبصورتی. تبھی پیغمبروں کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ. تو ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. مرد کو اللہ نے ایک مردانہ آواز دی ہے, عورت میں اللہ نے نسوانیت پیدا کی ہے. عورت میں مردانگی ہوتی تو مرد عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا. مردوں میں نسوانیت ہوتی, عورت پنا ہوتا تو عورت مرد کی طرف مائل نہیں ہوتی. تبھی کہتے ہیں خلقا, وہ کیا ہے, فجعل منہ الزوجین, اللہ کہتے ہیں ایک پانی سے بنایا, کسی کو مرد بنا دیا, کسی کو عورت بنا دیا. مرد کو عورت کی طرف رغبت اس کے عورت پنے کی وجہ سے ہو رہی ہے, عورت کو مرد کی طرف اٹریکشن اس کی مردانگی کی بیس پہ ہو رہی ہے. تو مرد کو مرد بنا کے ہر لحاظ سے آدمی بنا دیا, اور عورت کو عورت سے بنا کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس میں نسوانیت ڈال. اس کی آواز دیکھو, اس کے چلنے کا انداز دیکھو, ہر چیز سے نسوانیت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی ہے. اس کو چہرے پہ بال نہیں دیے, اور مرد کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز سے مردانگی ٹپکتی. آواز, بہادری, شجاعت. تو یہ جو عورتیں کہتے ہیں نا ہمارے میاں کی کھوپڑی گھومتی ہے, یہ بھی اللہ میاں نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا ڈرتی رہو اس سے. گھر چلانا ہے نا, تو گھر چلانے کے لیے گھر کا سربراہ اللہ نے آدمی کو بنایا, تو اگر اس میں کھوپڑی ہر وقت سیٹنگ پہ ہی رہتی تو پورے گھر کی کھوپڑیاں سیٹنگ سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا تھوڑا سا سیٹنگ خراب رکھو اس کی, پاگل. لیکن تھوڑی خراب ٹھیک ہوتی ہے, بہت زیادہ ٹھیک, کیونکہ گدھے زیادہ آج کل مارکیٹ میں ملیں گے. ہر وقت ہی چنگیز خان کی طرح اچھلتے کودتے رہنا, اخلاق خراب کر دینا, یہ ٹھیک نہیں. تھوڑا روب. آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں اعتدال تو ہے نہیں نا, اعتدال تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو مرد بد اخلاق ہوتا ہے وہ چنگیز خان کی اولاد بن جاتا ہے, ہلاکو خان کی اولاد بن جاتا ہے. اور جو فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا فرق ختم.
کل کوئی فیملی آئی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیگم جو ہے نا مجھ سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے, جہاں بھی جاتی ہے میں منع کر رہا ہوں, تو خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھی تو مجھے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھ, اب فیمنزم جو ہے نا, جو آج کل کے کچھ لبرل قسم کے اسکالر جو خواتین کے حقوق کی بات تو کر رہے ہیں مگر اصل میں خواتین کا بیڑا غرق کر. میں نے کہا دیکھیے سسٹر, آپ کو اللہ میاں پابند نہیں کہ نہیں, پھر یہ بھی تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے, آپ کی ہوئی. یہ تو ویسے ہی باہر ہے, باہر سے پکڑ کے شادی والے دن اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں. یہ تو ویسے ہی باؤنڈ آپ ہو, یہ نہیں ہے کہ نہیں پھر ظلم نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اللہ نے کسی اور طرح سے باؤنڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی مرد اور عورت کے تو حقوق اسلام میں برابر ہیں. میں نے کہا برابر ہیں, سیم نہیں ہے. برابر کا مطلب تاکید میں برابر ہیں, ایک جیسے حقوق نہیں ہیں. ورنہ پھر ایک ہی جیسے حقوق ڈالنے ہوتے تو اس کو آدمی بنانے کی اور آپ کو عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی. آج کل جو لبرل آج کل اسکالر بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں, مذہبی اسکالر, وہ خواتین سے فیور لینے کے لیے نا خواتین کے حق میں بولتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ ان خواتین کو نہیں پتا ہوتا یہ ہمارے حق میں بول تو رہے لیکن ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ. تو میں نے کہا بھائی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کہتے ہیں مرد حقوق میں کوتاہی کرے گا اتنی ہی سزا ملے گی, عورت اگر حقوق میں کوتاہی کرے گی تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت میں مرد کہے کہ چونکہ میں مرد تھا اس لیے میں نے حقوق تھوڑے کم ادا کیے ہیں تو آدمی ہونے کی وجہ سے مجھے بخش دیا جائے. اللہ کہتے ہیں نہ, ایسا نہیں ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی جو جتنی سزا اس کو ملے گی, تمہیں ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو تمہیں مرد ہونے کا ہم فیور نہیں دیں گے. لیکن ذمہ داریوں کی نوعیت کیا ہے, وہ ایک جیسی تھوڑی ہے, وہ الگ الگ ہے. آج کل خواتین یہ بہت آزاد ہوتی جا رہی ہیں اور مرد بھی خراب ہو رہے ہیں. تو وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہے ہیں, وہ کسی اور طرح سے خراب ہو رہی ہیں. لیکن خرابی کو سمجھو تو صحیح کہ مرد پہ کیا حقوق ہیں, جو پورے نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا, اور عورت پہ کیا حقوق ہیں جو پورے نہیں کرے گی تو دونوں کے حقوق سیم نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ بہت ہو رہا ہے. مرد کہتا ہے بھائی تم نہیں جاؤ, تم گھر پہ رہو, تمہیں اجازت نہیں ہے. میں تم سے پوچھتی ہوں کہاں جا رہے ہو, تو تم کیسے مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کل جو کیس آیا نا, وہ خاتون یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بھی تو نہیں مجھے بتاتے. میں نے کہا دیکھیں یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, یہ میاں ہے, یہ آپ کی وائف نہیں ہے. اخلاقی طور پر یہ ہے کہ بتا دو بھائی کہاں جا رہا ہوں, بلا وجہ کیوں گھر میں لڑائیاں کر رہے ہو؟ کوئی چرس پینے تو ہاں چرس پینے جا رہے ہو تو پھر بتا دو, پھر مجھے چھپڑ میں بتا دو, پھر یہ بتانے کا نہیں ہے. تو نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نا. تو خواتین کیا کر رہی ہیں, نہیں ہم کیوں بتائیں اپنے میاں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اللہ میاں نے جو سربراہ بنایا تو سربراہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں. ایس ایچ او ہم سے پوچھے گا مفتی صاحب محلے میں کیا ہو رہا ہے, رپورٹ پیش کریں, مسجد میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو رہا, کیا خیال ہے. میں کہوں جیسے تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو ایس ایچ او صاحب میں بھی آپ سے بتاؤ کتنے چور پکڑے, اپنی ذمہ داری. ایس ایچ او کہے گا یہ مجھ سے ڈی ایس پی تو پوچھ سکتا ہے بھائی, جو میرے ماتحت ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. تو میاں جب سربراہ ہے تو سربراہ سے محبت میں پوچھ لیا جائے کوئی بات, ایک الگ بات ہے, اس پہ دھونس نہیں جمائی جا سکتی. ماتحت پہ وہ دھونس جما سکتا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب آپ کو اسلام پسند آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو چھوڑ دو اسلام کو. لیکن ایسا تو نہیں کہ کسی طبقے کو خوش کرنے کے لیے اسلام کا حکم ہی چینج کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ پھر کیوں یہ ان کو اسلام نے اتنا فیور کیوں دیا. کہ فیور کہاں دیا, بیڑا غرق کر دیا اسلام نے اس کا, مرد کا. ساری ذمہ داری نان نفقے کی اس کے اوپر ڈال دی ہے نا. آپ گھر میں بیٹھ کے کھاؤ, آپ کے بچوں کو بھی آپ کو بھی کون کھلائے گا, یہ کمبخت کھلائے گا. گالی آ رہی تھی, یہ کھلائے گا. تو اب اللہ نے اس کو بھی تو کوئی رائٹ دیا ہے نا کہ وہ آپ اس کی وجہ سے باؤنڈ تو ہو نا, وہ تبھی کھلائے گا. وہ کہے گا اگر آپ بھی آزاد ہو, جب چاہو آپ چلی گئی وہاں جا کے بیٹھ گئی, ادھر جا کے بیٹھ گئی, تو جب دونوں سیم ہیں تو پھر آدھا آپ کماؤ آدھا میں کماؤں گا, جیسے انگریز کرتے ہیں. پھر یہ نہیں بولو کہ جی آپ کے ذمہ گیس بجلی کا بل ہے اور بچوں کی تعلیم, پھر یہ باتیں غلط ہو جاتی. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ مرد بھی عورت اس کے ماتحت جو ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی وجہ قرآن میں بیان کی, بما انفقوا من اموالہم, کہ ہم نے مرد کے ذمے لگائے نان نفقہ اٹھائے. اگر مرد یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر عورت پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. پھر یہ بھی یک طرفہ بیان لوگ سن کے دھونس جماتے ہیں, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے میری نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تم باؤنڈ ہو میں تھوڑی باؤنڈ ہو. وہ اس لحاظ سے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کے گھر کی چار دیواری سے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں نکلے گی. آپ کسی اور طرح سے باؤنڈ ہیں, آپ اس بات کے پر باؤنڈ ہیں, پابند ہیں کہ اب اس کی ساری زندگی کی مالی ذمہ داری کس کے ذمے ہے, وہ آپ کے ذمے.